لیکن بلقیس ابھی سفر کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ زاہد پھر درمیان میں آیا اور اس نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سفر دونوں کے لیے بہت سہانا تھا اور تقریباً 5 منٹ کے بعد دونوں کی ٹرین اکٹھی اسٹیشن پر پہنچ گئی اور دونوں ایسے ہی سو گئے۔ کچھ دیر بعد زاہد اٹھ کر کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں چلا گیا، کیونکہ زاہد ابھی جانتا تھا کہ پکچر ابھی باقی ہے دوست۔ بلقیس بھی اب اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی کمر کے نیچے سے تکیا نکال دیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ تو اتنی دیر میں زاہد باتھ روم سے فارغ ہو کر واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن آرام سے لیٹی ہوئی ہے، دوسری طرف بستر پر لیٹی ہے۔ بلقیس نے اپنے سر کو اٹھا کر باتھ روم کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنے بھائی زاہد کی طرف دیکھا۔ جو ہی دونوں بہن بھائیوں کی اپنے پہلے سفر کے بعد نظریں ملیں تو زاہد نے بڑے پیار بھرے انداز میں اپنی بہن کو ہلکے سے آنکھ ماری۔ اپنے بھائی کے پیار سے اس انداز کو دیکھ کر بلقیس نے نقلی شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں۔ زاہد نے جیسے ہی اپنی بہن کو اس طرح شرماتے دیکھا تو اس نے بڑے دھیمے اور مستی بھرے لہجے میں اپنی بہن بلقیس سے پوچھا، کیوں میری جان، آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی یا نہیں؟ بلقیس کو جو مزہ بھائی کے ساتھ سفر کر کے آیا تھا وہ مزہ اس کے سابقہ شوہر سے 2 سالہ زندگی میں حاصل نہیں ہوا تھا، اور اس بات کا اعتراف بلقیس آج اپنے منہ سے بول کر اپنے بھائی سے کرنا تو چاہتی تھی، مگر کوشش کے باوجود اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ خاموشی سے چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹی رہی۔ اس دوران زاہد آہستہ سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور بستر کے نزدیک کھڑے کھڑے بلقیس کو پکارا، اب تو ہم دونوں ایک جسم دو جان ہو چکے ہیں، تو پھر یہ شرمانا کیسا؟ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ زاہد کی کہی ہوئی بات واقعی صحیح تھی، کیونکہ اپنے پہلے سفر کے بعد دونوں میں بہن بھائی والا رشتہ تبدیل ہو کر ایک حقیقی میاں بیوی میں بدل چکا تھا۔ اس لیے بلقیس نے سوچا کہ اب بات بات پر اپنے بھائی سے شرمانا اس کے لیے بیکار ہے۔ اس لیے اس نے بلقیس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پاس کھڑے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہی بلقیس کی نظر چھوٹو پر پڑی، پہلے سے بھی زیادہ سر اٹھا کر اس کو سلامی دے رہا تھا۔ زاہد کا اپنی بہن بلقیس کا اس طرح اپنی طرف لالچی نظر سے دیکھنا اچھا لگا۔ زاہد آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے اس کے پاس بیٹھا۔ زاہد نے اس کو ساتھ لگا لیا اور فرینڈ والا کام کرنے لگا، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ نیچے لے جا کر الادین کا چراغ رگڑنے لگا۔ بلقیس بولی، بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اتنی تکلیف تو مجھے پہلی دفعہ سفر کر کے نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ فکر نہ کرو، ابھی تمہاری درد ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زاہد نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا اور بستر پر بکھرے ہوئے گلاب کے پھول اٹھا کر بلقیس پر بکھیرنے لگا۔ ان پھولوں سے کیا ہوگا بھائی؟ بلقیس نے اپنے بھائی کی حرکت کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ زاہد نے کہا، اس سے تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ بلقیس جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی یہ حرکت اس کے ساتھ صرف اور صرف پیار کا اظہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ اپنے بھائی کی بات پر مسکرائی اور بولی، اچھا اب بس کرے، مجھے نیند آ رہی ہے، رکو بھی تمہاری نیند اڑا دیتا ہوں میری جان۔ یہ کہتے ہوئے زاہد بلکہ اس کے برابر لیٹا اور اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لیٹا لیا۔ بلقیس بولی، نہ کرو نا بھائی، اب سونے دو پلیز۔ بلقیس اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی، جان ابھی میرا دل نہیں بھرا، اور بلقیس اٹھ کر دوبارہ لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ اچانک زاہد کی نظر بلقیس کے پہاڑوں پر پڑی، جن کو دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور زاہد کے درمیان میں آ گیا اور دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ اب زاہد بلٹ ٹرین کی سپیڈ کے ساتھ اپنی ٹرین چلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں بلقیس کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ زاہد اپنا ایک ہاتھ نیچے لے گیا اور اپنے ہاتھ سے دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود ٹنل کو پینٹ کرنے لگا۔ بلقیس بولی، نہیں بھائی، ادھر نہیں۔ کیوں، یہاں کیوں نہیں میری جان؟ زاہد نے بلقیس کو جواب دیا، کیونکہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
اپنی بہن کا جواب سن کر زاہد بھی خاموش تو ہو گیا اور پھر نیچے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور وہ دوبارہ دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ پھر زاہد نے بلقیس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ بلقیس نے اپنے بھائی کو اسے یوں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بستر سے اٹھتے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، کیونکہ بلقیس کو ڈر تھا کہ اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا بھائی کہیں اپنا توازن کھو نہ دے اور اس وجہ سے دونوں بہن بھائی کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ بلقیس فکر نہ کرو، تمہارا یہ بھائی تم کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے زاہد بڑے اعتماد سے اپنی بہن کے بھاری وجود کو اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ اب وہ دونوں سفر انجوائے کر رہے تھے، بلقیس بولی، زاہد بھائی مجھے ایسا مزہ کبھی نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسٹیشن پر پہنچ گئی، پھر وہ دونوں بستر پر آ گئے۔ زاہد نے بلقیس کا منہ دوسری طرف کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ زاہد نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلقیس روکتی رہی لیکن زاہد اپنی گاڑی چلاتا رہا اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچی۔ دوسری طرف جمشید نے بھی اپنی بہن نیلوفر کے گھر کے دونوں دروازوں کو کھول دیا تھا۔ پھر وہ دونوں تھک ہار کر سو گئے۔ صبح اٹھ کر زاہد نے کہا، بلقیس شادی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ کمرے کے دروازے پر۔ یہ دستک سن کر دونوں بہن بھائی ایک دم سے ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور پھر زاہد نے بلند آواز میں پوچھا، بیٹا میں ہوں تمہاری امی، دروازہ کھولو، میں چائے لے کر آئی ہوں تم دونوں کے لیے۔ باہر سے ان کی امی رضیہ بی بی کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ ویسے تو رضیہ بی بی کی آنکھ ہر روز صبح جلدی کھل جاتی تھی، لیکن اکثر نیند سے جاگنے کے باوجود وہ دیر تک بستر پر لیٹ کر مارننگ شو دیکھتی رہتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی رضیہ بی بی کی آنکھ کھلی تو گزشتہ رات اپنی بیٹی کی آوازوں کو سن کر اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا اثر ابھی تک اس کے اندر باقی تھا، اس لیے اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہی رضیہ بی بی کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ اس کا بیٹا اور بیٹی کس حال میں ہے۔ اس لیے اب اپنے بچوں کو چائے دینے کے بہانے وہ ان کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ اچھا 1 منٹ امی۔ زاہد نے جب اپنی امی کی آواز سنی تو اس نے فوراً اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ امی کو کیا سوجی ہے جو وہ چائے لے کر ہمارے پاس چلی آئی ہیں؟ بلقیس نے اپنی امی کے ان کے کمرے میں آمد پر حیران ہوتے ہوئے اپنے بھائی سے سرگوشی کی۔ اوف امی نے بھی صبح صبح ہی چائے پلا دینی ہے، ابھی تو میں ان کی بیٹی سے کچھ اور پینا تھا۔ زاہد نے کہا، بھائی چھوڑو مجھے، مگر ابھی دروازہ مت کھولنا پلیز، مجھے جلدی سے پہلے کچھ پہن لینے دو۔ بھائی بلقیس نے اپنے آپ کو بھائی سے آزاد کرتے ہوئے بستر سے چھلانگ لگائی اور زاہد کی الماری سے اپنا ایک پرانا لباس نکال کر پہنا۔ یہ لباس بلقیس نے کل شام میں اپنے بھائی کی الماری میں ٹانگا تھا اور پھر وہ جلدی جلدی بستر پر پڑی کمبل کو ٹھیک کرنے لگی۔ کھولو بھی دروازہ۔ باہر سے ان کی امی کی آواز دوبارہ آئی تو بلقیس نے جلدی سے بستر کو اسی حالت میں چھوڑ کر آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ لو بچے چائے پی لو۔ دروازہ کھلتے ہی رضیہ بی بی دھڑکتے دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے چائے کی ٹرے لے کر گئیں، کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی فضا میں بکھری ہوئی مخصوص سی خوشبو رضیہ بی بی کے ناک سے ٹکرائی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو تعلقات کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کے زندہ ہوتے رضیہ بی بی بو کی عادی تھی، مگر اپنی بیوی کے بعد سے اب تک اس نے کبھی اس قسم کی بو نہیں سونگھی تھی۔ اس لیے آج اتنے عرصے بعد جب اس نے اپنے بچوں کے کمرے میں آ کر یہ خوشبو محسوس کی تو اسے رضیہ بی بی کو یوں لگا جیسے اس کے بچوں سے پیدا ہونے والی اس خوشبو کا اثر اس پر بھی ہونے لگا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کے کمرے میں پیر رکھتے ہی رضیہ بی بی کے اندر رات کو سلگنے والی آگ پھر سے اپنا سر اٹھانے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رضیہ بی بی نے ایک بھرپور نظر کمرے کے اندر والے ماحول پر دوڑائی تو رضیہ بی بی کو کمرے کے فرش پر بکھرے ہوئے اپنے سگے بیٹے کی شیروانی، اپنی سگی بیٹی کا لہنگا اور نیچے کے لباس اور اس کے ساتھ ساتھ بستر پر پڑی چادر کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کے بچوں نے اپنا ولیمہ حلال کر لیا ہے۔ امی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بلقیس تھوڑی دیر میں خود اٹھ کر چائے بنا لیتی۔
जाहिद ने जब अपनी अम्मी को खड़े हुए यूं कमरे का जायजा लेते देखा तो इसे न जाने क्यों अपनी अम्मी से शर्म महसूस होने लगी और इसने अपनी अम्मी को बातों में उलझाकर इनका ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। वैसे भी बिल्किस तो अब नई नवेली दुल्हन है, इसको भी से काम काज पर लगा दूं, ये कैसे हो सकता है भला। रजिया बीबी ने चाय की ट्रे कमरे के टेबल पर रखते हुए जवाब दिया और फिर साथ ही साथ रजिया बीबी ने जाहिद की अलमारी के पास चुपचाप खड़ी अपनी बेटी पर अपनी नजर जमा दी। रजिया बीबी ने बिना किसी झिझक के ये बात अपने बेटे से कह दी। इस बात पर रजिया बीबी को खुद भी हैरानी महसूस हुई, क्योंकि आम हालात में तो वो कभी भी अपने बच्चों से इस किस्म की बात न कह पाती, मगर लगता था कि इसके अपने अंदर लगी आग इसकी समझ खत्म करने पर तुल चुकी थी। बल्कि इसका दुपट्टा इसके गले से गिर जाने की वजह से जाहिद के दांतों के निशान और वाज़िह तौर पर नजर आ रहे थे। इसे रजिया बीबी बखूबी जान चुकी थी कि इसकी बेटी की नत इसके अपने सगे भाई ने उतारी है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।